آج ہم اسلامی روایت میں صلوات کے تصور پر بات کر رہے ہیں، ایک گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ منتخب قرآنی آیات ہیں، علماء کی تشریحات بھی ہیں اور روایات بھی، تو کوشش یہ ہوگی کہ ان کی روشنی میں اس اہم اصطلاح کو سمجھے، اس کے مختلف معنی، اس کی اہمیت۔ بالکل، اور دیکھیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے ہی ہم صلوات کا لفظ سنتے ہیں نا تو ذہن میں فوراً دعا آتی ہے۔ جی ہاں، مگر یہ اس کے معنی کا صرف ایک پہلو ہے۔ اصل میں اس کا مفہوم بدل جاتا ہے اس بنیاد پر کہ صلوات بھیج کون رہا ہے، یعنی خدا، فرشتے یا انسان۔ اچھا، اس کی ایک واضح مثال تو قرآن کریم میں ہی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ جی تو یہیں سے بات کھلتی ہے کہ فرق کیا ہے۔ ہاں، تو یہ فرق کیا ہے خدا کی صلوات اور جو انسان یا فرشتے بھیجتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، جب انسان صلوات بھیجتے ہیں، جیسے سورۃ التوبہ میں بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے مومنین کے لیے دعا کرنے کا۔ جی آیت 103۔ ہاں، تو وہاں اس کا مطلب دعا ہے، استغفار ہے، برکت طلب کرنا ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے صلوات کا ذکر آتا ہے، جیسے اسی سورۃ الاحزاب کی آیت میں، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے رحمت کا نازل ہونا، برکت، تعریف۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، ابن عربی نے بھی اس پر میرا خیال ہے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے۔ جی بالکل، بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے انہوں نے کہ خدا کی طرف سے صلوات خالص رحمت ہے، جبکہ مخلوقات یعنی انسان، فرشتے، جنات، ان کی طرف سے یہ تعظیم ہے۔ تعظیم یعنی رکوع، سجدہ، دعا، حمد، ان صورتوں میں۔ جی بالکل، اور یہ بات بہت اہم ہو جاتی ہے جب ہم اسی سورۃ الاحزاب کی آیت 56 کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیج رہے ہیں۔ ہاں، اللہ اپنی شان کے مطابق رحمت بھیج رہا ہے اور فرشتے تعظیم اور دعا کر رہے ہیں، تو پھر مومنین کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ تو ہماری صلوات ایک طرح سے اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید رحمت کی درخواست ہوئی۔ بالکل، مزید رحمت، مزید بلندی درجات کی التجا، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اقرار بھی۔ تو خدا کی صلوات عطا ہے اور مخلوق کی صلوات اس عطا کی طلب اور تعظیم ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی بات پھر احادیث میں بھی ملتی ہے، وہ کامل اور نامکمل صلوات کا جو تصور ہے۔ جی ہاں، وہ مشہور روایت ہے نا، صحابہ نے پوچھا کہ کیسے درود بھیجیں آپ پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود ابراہیمی سکھایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھ پر وہ ادھوری صلوات نہ بھیجنا، البترا جسے کہا گیا۔ جی، پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، تو فرمایا کہ صرف اللہم صلی علی محمد کہہ کر رک نہ جانا، بلکہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہو، یعنی آل محمد کا ذکر ضروری ہے۔ سی پیڈاک نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے شاید۔ جی، انہوں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ اگرچہ فوکس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے، لیکن وہ آل محمد کے الفاظ اس دعا کو اہل بیت تک وسیع کر دیتے ہیں، اور اس کی اہمیت اسلامی روایت میں بہت گہری ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم اسی آیت یعنی سورۃ الاحزاب کی آیت 56 کے دوسرے حصے کو دیکھیں، وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، اور خوب سلام بھیجو۔ جی، اس کی ایک آپ کہہ لیں باطنی یا گہری تشریح بھی ملتی ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس کے مطابق صلو علیہ تو ایک طرح سے ظاہری تعظیم کا حکم ہے، لیکن وسلموا تسلیما کا ایک گہرا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ہستی کو اپنا جانشین بنایا ہے نا، جی، اس کی مکمل اطاعت کی جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ صلوات صرف زبان سے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایک گہری وابستگی سے ہے، اطاعت سے ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہرا نقطہ ہے، اور عملی طور پر دیکھیں تو علماء نے بھی اسے بہت ضروری قرار دیا ہے۔ مالکی مکتبہ فکر کا آپ ذکر کر رہی تھی پہلے۔ جی، امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ مالکی علماء اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا ایک فریضہ ہے، اسلامی فریضہ۔ اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں، تعداد یا وقت کی؟ نہیں، بالکل نہیں، یعنی یہ نہیں کہ دن میں اتنی بار پڑھ لیں یا بس، یہ ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے، زندگی بھر ایک مستقل روحانی تعلق کی طرح۔ اور اس مسلسل عمل کا فائدہ بھی تو بھیجنے والے کو ہوتا ہے نا،
احادیث میں اس کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، بہت تاکید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 رحمتیں؟ جی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے۔ تو یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ تو بھیجنے والے کے لیے بھی مسلسل رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ بالکل، ایک جاری رہنے والا فیض ہے۔ صلوات کا جو تصور ہے نا، وہ صرف کچھ الفاظ دہرا دینا نہیں ہے، صحیح۔ یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس میں بندے کی عقیدت، اس کی محبت کا اظہار بھی ہے، اور اللہ کی رحمت طلب کرنے کا ایک آپ کہہ لیں ذریعہ بھی ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک روحانی تعلق کی بات ہے۔ جی، ایک روحانی تعلق قائم کرتا ہے۔ اسلام میں اگر اس کی بنیادی حیثیت دیکھیں تو امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھی جو شخص نماز پڑھے اور اس میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز قبول نہیں؟ ہاں بالکل، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، ان کی آل اولاد ہیں۔ یہ تو بہت واضح ہدایت ہے۔ جی ہاں، یہ بہت واضح ہے، اور اسی بات کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا کے حوالے سے اور بھی واضح کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر دعا، جو بھی دعا مانگی جائے، وہ آسمان پر رکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، جب تک کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔ ارے یعنی دعا کی قبولیت کے لیے یہ ایک شرط بن گئی۔ بالکل، ایک لازمی شرط آپ کہہ سکتی ہیں۔ اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہوئی عمومی اسلامی تناظر میں بات، جی، لیکن جب ہم خاص طور پر اسماعیلی روایت کو دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ مخصوص توجہ نظر آتی ہے نا؟ وہ خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کس بات کی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی نسل سے جو امام ہیں، جنہیں اسماعیلی روایت میں الہی رہنمائی کا تسلسل مانا جاتا ہے، جی جی، ان پر صلوات بھیجی جائے۔ یہ ایک آپ کہیں فوکسڈ اپروچ ہے۔ اچھا، یہ پہلو واقعی غور طلب ہے۔ اس کی کوئی خاص مثال، کوئی حوالہ؟ جی ہاں، اس کی ایک بہت مستند اور واضح مثال ملتی ہے مولانا شاہ کریم الحسینی کے ایک فرمان میں۔ کون سا فرمان؟ یہ 10 اگست 1960 کا فرمان ہے، جو پاکستان کی اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کے نام تھا۔ اچھا، اس میں کیا فرمایا گیا؟ آپ نے فرمایا، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، کہ نبی اور اماموں کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا نام صلوات کے ساتھ لینا درست نہیں ہے۔ یعنی بہت واضح کر دیا گیا کہ صلوات کا محور کون ہے۔ بالکل، اس فرمان نے آپ کہہ لیں اسماعیلی کمیونٹی کے لیے صلوات کے عمل کی جو الہیاتی حدود ہیں وہ متعین کر دیں۔ صحیح۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ عقیدت کی جو مرکزیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماموں پر قائم رہتی ہے، اور امامت کے ذریعے جو رہنمائی کا تسلسل ہے اس پر توجہ مرکوز رہتی ہے۔ تو گویا امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ قول کہ دعا درود کے بغیر رکی رہتی ہے، جی، اور امام کا یہ فرمان کہ صلوات صرف نبی اور اماموں کے لیے ہے، یہ دونوں مل کر اسماعیلی نقطہ نظر کو بہت مضبوط کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور اسماعیلی فہم کو واضح کرتے ہیں۔ اسماعیلیوں کے لیے پھر اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ مطلب روزمرہ کی زندگی میں روحانی طور پر؟ دیکھیں، اسماعیلیوں کے لیے اس کے معنی اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔ صلوات صرف ایک دعا نہیں رہتی، یہ ایک روحانی پل بن جاتی ہے۔ روحانی پل کن کے درمیان؟ مومن اور آپ کہہ لیں نبوت اور امامت کے نور کے درمیان، وہ روحانی روشنی، وہ ہدایت جو اماموں کے ذریعے جاری و ساری سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، تو صلوات اس نور سے جڑنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ امامت کے ادارے کی اور اس کے ذریعے ملنے والی مسلسل الہی رہنمائی کی ایک طرح سے تصدیق بھی ہے، اور شاید یہ شکر گزاری کا بھی اظہار ہے۔ بالکل، اگر ہم اسے وسیع تر معنوں میں دیکھیں تو یہ نبی صلی اللہ اور اپنے زمانے کے امام کے لیے شکر گزاری، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عہد، یعنی اطاعت اور گہری محبت اور عقیدت کا اظہار بھی ہے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو سمیٹیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ صلوات اسلام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جی، لیکن اسماعیلی روایت میں اس کا جو مخصوص فوکس ہے
نبی کریم صلی اللہ اور اماموں پر وہ ایک کلیدی اصول بن جاتا ہے۔ یہ اصول امامت کے ادارے پر اور اس کے ذریعے اللہ کی ہدایت کے تسلسل پر جو ایمان ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو یہ تو ہوئی بات چیت کا خلاصہ۔ جی اب آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں سوچنے کے لیے۔ ضرور۔ جس طرح اسماعیلی روایت میں صلوات کے مسلسل ورد پر اور مرکوز ورد پر یعنی نبی اور امام پر جی اتنا زور دیا جاتا ہے، جی تو یہ عمل، یہ مستقل مشق ایک مومن کی جو روزمرہ کی روحانی بیداری ہے، اس کا جو شعور ہے اور اپنے زمانے کے امام کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، اس کو کیسے تشکیل دیتا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ مستقل عمل روحانی تسلسل کو کیسے برقرار رکھتا ہے اور اللہ کی مرضی کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے میں اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ بالکل، اس نقطے پر غور و فکر کرنا چاہیے۔